تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ اجلاس کی جو اگلی کڑی ہے وہ مفتی عبدالرزاق ملی صاحب ناظم تنظیم جمعیت علماء مراٹھواڑہ ہے۔ میں عام محترم سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علمنا بالقلم والصلاة والسلام علی رسولہ سید ولد آدم وعلی آلہ واصحابہ الذین قادوا الامم الى الطریق الاعدل والاقوم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يبقى على ظہر الاسلام بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام صدر عالی قدر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر حضرات علماء کرام حفاظ اعظام، بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، جس مبارک مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع پیش آیا۔ آج سے 1450 برس پہلے سرزمین پر ایک عجیب اندھیرا مچا ہوا تھا، لوگ اللہ اور اس کے دین کو بالکل بھول چکے تھے، ایک خدا کی جگہ سینکڑوں دیوی دیوتا بن چکی تھی جن کی پوجا ہوتی تھی۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ نہ اللہ کو مانتے تھے نہ جنت اور جہنم کا یقین تھا، یہاں تک کہ ان کے دل میں اگر کبھی یہ خیال آتا کہ ہمیں مرنا ہے تو صرف اتنا تصور تھا کہ مرنے کے بعد منو مٹی کے نیچے جائیں گے، ہمارا گوشت پوست مٹی ہو جائیں گا، اس کے بعد کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اس طرح جب انسانیت جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا اور نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا، ضعیفوں کے ملجا، ہادیوں کے ہادی، روشن کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آقائے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو گئے، دنیا والوں کو عافیت، سکون اور راحت کی زندگی گزارنا میسر ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے پہلے کا جو موسم تھا وہ موسم خزاں تھا، آپ کے آنے سے دنیا میں بہار پیدا ہو گئی۔ تو یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں
اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا جاتا ہے، سیرت کو پڑھا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام ہو جائے اور امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ آپ پوری دنیا چھان دیجئے، رب العالمین کا اعلان ہے اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور آپ کی مثالی زندگی کے علاوہ کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ جمعیت علماء اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی یہ دونوں عنوان ساتھ ساتھ چلاتی ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء اور ہمارے اسلاف اکابرین اور بزرگان دین کا ماننا یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح بغیر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں سدھار پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کی گندگیاں دور ہو جائے، تو سماج اور معاشرے میں بسنے والے ایک ایک انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرنا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ جب انسان اللہ کے نبی کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، تو گویا وہ مکمل اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن معاف کرنا اللہ کی نہیں مانتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ ہمارا افسوس کا مقام یہ ہے کہ نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ جہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں وہاں اللہ کی بھی مانیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول اور آپ کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ ایک ہے مسلمان دکھنا، ایک ہے مسلمان بننا۔ ہم مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ ایک ہے متقی دکھنا، ایک ہے متقی بننا۔ ہم متقی دکھنا چاہتے ہیں، متقی بننا نہیں چاہتے۔ اسلام کا تو آپ چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اعلان کیا تھا کہ ان اللہ لا یبقى علی ظہر الاسلام بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ کوئی آدمی عزت کے ساتھ کلمے کو اپنے گھر میں لینا چاہے گا تو عزت کے ساتھ کلمہ اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا، اور کوئی عزت کے ساتھ اگر کلمہ اپنے گھر میں نہیں لے گا دنیا دیکھے گی کہ وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، لیکن اللہ کا کلمہ ان کے گھروں میں داخل ہو کے رہیں گا، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائیں گے۔
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم مکمل شریعت پر عمل کریں گے، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ آپ سنت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ بدل کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ کر ایک عیسائی نے ایمان قبول کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا نظر آیا کہ تم کتاب پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد کی کتاب پڑھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ تو خیر، میرے بعد آنے والے اکابر علماء کرام آپ کی رہبری فرمائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ ان کی باتوں کو اپنے دل کی امانت بنا کر لے جائیے اور اس بات کی لاج رکھیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس نبی کے امتی اور اس نبی کے غلام اللہ نے تم کو بنایا ہے جس نبی کے پسینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی۔ کسی نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی جو وہ شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ۔